اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر ابھی جاری ہے۔ ہم نے پہلا سپارہ مکمل کر لیا ہے الحمدللہ، اور آج ہم دوسرے سپارے کا آغاز کریں گے۔ پہلے پارے میں ہم نے جو پڑھا اس کو تھوڑا سا ہم کوئک ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے جہاں سورہ بقرہ شروع ہوئی تو 3 گروہوں کا ذکر پڑا، مومنین، کفار اور منافقین۔ ان کی ٹریٹس اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جو آدم علیہ السلام کو بنایا اور انسان کی تخلیق کی، اس کا ذکر ہے، اور شیطان کی حکم عدولی کرنے اور اس کی گمراہی کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نئی امت کو، جو ایک نئی امت کھڑی کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ٹریٹس بتائیں، اور پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق اور اس کا مقصد بتایا، اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ کون سے اعمال اچھے ہیں اور کون سے اعمال برے ہیں، شیطان کا راستہ کون سا ہے اور رحمان کا راستہ کون سا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پچھلی امت کا ذکر کیا، یعنی کہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا، ان کی خصوصیات بتائیں، اور مومنین کو ایک طرح سے اشارہ کیا کہ تم ان چیزوں سے بچ کے رہنا۔ اور بنی اسرائیل کی اگر آپ صفات پہ غور کریں تو ان کی ہر دھرمی، ان کی جہالت، ان کا بات نہ ماننا، سرنڈر نہ کرنا، اور ان کی ناشکری جو ہے نا، یہ 5 چیزیں بہت زیادہ واضح طور پر ہمیں ان کے واقعات پڑھ کے ملتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ تمام جو پچھلی قومیں تھیں یہ ان کو مانتی تھیں، اس لیے کیا تاکہ ان کو بتایا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اسلام پر قائم تھے، اور یہ جو دین اسلام ہے یہ لوگ بھی اس کو قبول کر لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کا جو ٹیسٹ تھا اس میں وہ پاس نہیں ہو سکے، پھر بنی اسرائیل کا ذکر تھا جو کہ جن کو ملٹیپل ٹیسٹ ملے تھے اور وہ ان میں پاس نہیں ہو سکے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جن میں ان کو مختلف ٹیسٹ ملے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ ان میں پاس ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اب جو یہ دوسرا پارہ آج ہم آغاز کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا، مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، اور جو آخری امت ہے اس کے بارے میں اس میں ذکر ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو، اور تمہارے لیے بھی مختلف آزمائشیں آئیں گی اور تم نے ان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اس بارے میں جو ہے مسلمانوں کو تمام قواعد اور ضابطوں کے بارے میں بتا دیا گیا، اور تمام احکامات بتا دیے گئے ان کی زندگی سے ریلیٹڈ، یعنی کہ سوشل لاز، میریٹل لاز، اور اس کے علاوہ جو وراثت کے مسائل ہیں، حج عمرہ کے مسائل ہیں، تمام چیزوں کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتا دیا۔ اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک بہت اہم واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا ہے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اچھا، پہلے اگر ہم اس آیت پہ غور کریں تو یہ شروع ہو رہی ہے سیقول سے۔ اب جو اصل لفظ ہے نا، جو اصل لفظ ہے وہ ہے یقول۔ یقول کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے، یقول کا معنی ہوتا ہے وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سین جب یہ جو یقول ہے نا، یہ اصل میں ورب ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے۔ یقول کے شروع میں جب سین لگ گیا تو سین سے مراد ہوتا ہے کہ ریسنٹ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، کہ ان قریب ایسا ہوگا، ان قریب اللہ تعالیٰ کی کوئی خبر دے رہے ہیں۔ تو وہ جو ورب ہے جو پریزنٹ میں تھا وہ فیوچر میں چلا جاتا ہے۔ یقول کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتا ہے، اور سیقول جب لگ جاتا ہے اس کے ساتھ، تو سین جب شروع میں لگ جاتا ہے کسی بھی ورب کے ساتھ تو وہ اس کو فیوچر میں جو ہے، فیوچر میں بتاتا ہے کہ ان قریب، یعنی کہ جو ابھی ریسنٹ فیوچر آئے گا، قریب ہی، یعنی کہ کچھ ہی ٹائم میں۔ اور اشارہ کس طرف ہوتا ہے؟ جو سامنے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خبر دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ ان قریب یہ جو بے وقوف لوگ ہیں یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بدل گیا ہے۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے کہ یہ ایک غیبی خبر تھی جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے عطا کر دی، کیونکہ قبلہ بدلنے والا تھا تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ اچھا، یہ قبلے کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے کہ جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، ہمیشہ سے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے، لیکن
مدینہ میں ہجرت کے بعد جو ہے نا کعبہ جو ہے وہ ایز اے قبلہ بدل کے بیت المقدس قبلہ بن گیا تھا مسلمانوں کا، یعنی کہ جو مسجد اقصیٰ ہے، جو بیت المقدس ہے، اس کو قبلہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا مسلمانوں کا، اور مسلمان اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ مدینہ میں یہود کی تعداد زیادہ تھی اور یہود ایمان لے آئے، ان کے اس وقت اسلام ایک نیا دین تھا اور اسلام نے پھیلنا تھا، تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے دعوت اسلام دیتے ہوئے ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی ہے جو تمہارا قبلہ ہے، اس کو تم ایمان لے آؤ۔ لیکن ان کی ہٹ دھرمی تھی، ان میں سے بہت سارے لوگوں کی ہٹ دھرمی تھی جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سے جو ہے خانہ کعبہ ہی بہت پسند تھا، آپ وسلم کو بہت زیادہ خانہ کعبہ ہی پسند تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں چینج بھی کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں قرآن میں، پورے قرآن پاک میں کسی حکم کا بار بار اس طرح سے تذکرہ نہیں ہے جس طرح سے اس حکم کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی، ان سے محبت تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو بدلا اور اس حکم کو 14 سے 15 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹ کیا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر 2 آیتوں کے بعد دوبارہ سے اس حکم کو ریپیٹ کیا کہ یہ جو قبلہ ہے یہ بدل گیا، اور اس قبلے کے بارے میں آپ پہلے پارے میں غور کریں تو پہلے پارے کے آخر میں بھی اس چیز کا اشارہ ہے، اور دوبارہ آپ دوسرے سے پارے میں آپ آ گئے، اس میں بھی آپ کو یہ آیات بار بار ملیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اور ان کی چاہت سے اور ان کے ارادے سے اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ پیار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چاہت پر قبلہ بھی بدل دیا، اور یہ کہ اس کو بار بار جو ہے اس کلام پاک کا حصہ بھی بنا دیا۔ اور اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اچھا، ایک اور بات کہ جو یہ قبلہ بدلا کس طرح سے تھا، تھوڑا سا اس کا بھی ہم واقعہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمان جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے قبلہ کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے، ٹھیک ہے، عصر کا وقت تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل میں خواہش ظاہر کی کہ کیونکہ ان کا میلان خانہ کعبہ کی طرف تھا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنا منہ پھیر لیجئے، تو آپ صلی اللہ نے اسی ٹائم اپنا منہ پھیر لیا، یعنی کہ نماز پڑھتے ہوئے ہی منہ پھیر لیا، اور ان کو دیکھتے ہوئے تمام صحابہ کرام نے بھی منہ پھیر لیا تھا، مطلب نماز کے اندر ہی، عصر کی نماز پڑھتے ہوئے ہی انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا تھا خانہ کعبہ کی طرف، جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو خانہ کعبہ ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا تھا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہودی ہیں، جب یہ چینج ہونے لگا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں، یہ جو بیوقوف لوگ ہیں، یہ کہیں گے کہ تم کس چیز سے تم اس قبلے سے پھیر دے رہے، تمہارا قبلہ تو یہ تھا، پھر یہ چینج کیسے ہو گیا؟ حالانکہ ان کی کتابوں میں تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے قبلے، مطلب ان کا قبلہ چینج ہوگا، ان کا قبلہ بدلے گا، یہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو یہ بتایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو شرارتاً اور تنزن جو ہے یہ کہا کرتے تھے، اور پھر وہ ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کرتے تھے کہ ان لوگوں کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے، کبھی یہ کس طرف قبلہ کر لیتے اور کبھی کس طرف کر لیتے ہیں، تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے دین میں شک ہے، تو اس لیے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اب اگر آپ ان آیات کو تھوڑا سا ڈیپ دیکھیں تو ان میں ہمیں ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو قبلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ قبلہ ہوتا ہے سینٹر، کہ قبلہ جو خانہ کعبہ ہے نا وہ تو سینٹر آف ارتھ ہے، اسی طرح سے جو انسان کا قبلہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو محبت ہوتی ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس طرف ہی جھکتا ہے، اس کا جھکاؤ اس طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو انسان ہیں، ہمارا جھکاؤ جس طرف زیادہ ہوتا ہے نا، ایک طرح سے وہی ہمارا قبلہ ہوتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھائی میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل انہوں نے تو پڑھائی کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، جب کوئی انسان دنیا کی چیزوں سے، مٹیریلسٹک لائف سے تھوڑا سا ہٹ کے دین کی طرف آنے لگتا ہے نا، تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے تو اپنا قبلہ بدل دیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ان لوگوں کے لیے بھی اشارہ ہے کہ بیوقوف لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو یہ انسان ہے یہ پریکٹسنگ مسلم بنتا جا رہا ہے، یہ تو پریکٹسنگ ہوتا جا رہا ہے، اور اس نے اپنا قبلہ بدل لیا، ایک طرح سے اس کی جو پرائیورٹیز تھیں وہ چینج ہو گئی ہیں۔ اصل میں پرائیورٹیز کا چینج ہو جانا قبلہ بدلنے سے مترادف ہے۔ تو اکثر اوقات لوگ اس طرح سے بھی بات کرتے ہیں، تو یہ ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے دنیا کی چیزوں سے تھوڑا سا ہٹ کے اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی اگر آپ کے دل میں کنٹینٹمنٹ ہے اور پیس آف مائنڈ ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو کیا کہتا ہے۔ بہت ساری جو لڑکیاں ہیں جن کو میں جانتی ہوں، جیسے اگر وہ بہت زیادہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں تو لوگ ان کو بہت زیادہ
جو ہے طنز و مزاح کرتے ہیں، ان کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، تو اس میں ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرائیورٹیز کی بات ہے ساری، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں سب انسانوں کی بھی نیت، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بیوقوف لوگ ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے پرانے دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی، تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فیمیل ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہے ہیں اور آپ کو کوئی پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں لوگوں کی وجہ سے، کوئی تانے یا کوئی طنز وغیرہ، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی پرائیورٹیز اس طرح سے سیٹ کرنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی مایوس نہ کریں۔ بندے جو ہیں وہ انسان جو ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ہم سب انسانوں میں بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور کوئی انسان کسی سے خوش نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں رکھنی چاہیے دوسروں سے، اور دوسروں کو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ایکشنز کسی کو خوش کر دیں گے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی پوری انرجی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے لگائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لگائیں۔ ہمیں یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نہیں دی، ہمیں اپنے لیے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہچاننے کے لیے دی ہے اپنے آپ کو اور رب کو، تاکہ ہم جو ہے کچھ اچھا کر کے جائیں، اپنا پرپس جو ہے اس کو اچیو کر کے جائیں، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو تو ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کہ ہم نے اپنا وقت برباد کیا تھا۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو، اور آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ قبلہ کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور معرفت سے نوازا، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے قبلے کا بھی ذکر کیا اور امت کا بھی ذکر کیا۔ مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین امت بنایا تاکہ وہ لوگوں پر گواہ بنے۔ لوگوں پر گواہ کس طرح سے بنے کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی امتوں کے افعال سے واقف ہوں گے قیامت کے دن، اور قیامت کے دن لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا کوئی نبی آیا تھا، وہ انکار کر دیں گے، ساری امتیں انکار کر دیں گی، تو تمام انبیاء کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بلائیں اور پوچھیں، ہماری امت پھر جائے گی اور اقرار کرے گی کہ ہر نبی آئے تھے اور سب نے اپنی ڈیوٹیز پوری کی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تصدیق فرمائیں گے، اور حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی تھی کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اجتہاد کی وجہ سے بیت المقدس کو چنا تھا، تیسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کعبہ اور بیت المقدس میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو چنا تاکہ یہود ایمان لائیں، مگر جب وہ ایمان نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قلبی خواہش کا اظہار کیا۔ صحابہ کو تشویش ہوئی تھی کہ جو نمازیں پڑھی ہیں تو ان کا کیا ہوگا، وہ قبول ہوئی ہوں گی یا ضائع ہو گئی ہیں، تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے، تو یہاں اس پوری بات کا بیان ہے، کیونکہ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جن میں مختلف روایات ہوتی ہیں، تو ان تمام روایات کو میں اس پہ انکلوڈ کرتی ہوں تاکہ آپ کو ساری چیزوں کا جو اس آیت سے ریلیٹڈ ہیں ان کا پتہ ہو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک بات کہی ہے کہ قبلے کا جو بدلنا ہے وہ بڑی بھاری بات تھی، لیکن جن کو ہدایت ملی ہے ان کے لیے نہیں۔ اب دیکھیں جو صحابہ کرام تھے ان میں سے بھی جب قبلہ چینج ہوا تو کسی بھی انسان کو دیکھیں، ایک بندہ ایک جگہ پر نماز پڑھا ہے تو اس کو جب وہ جو چیز چینج اگر ہو جائے اور آپ خود کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں تو اس کے دل میں وسوسے بھی آتے ہیں، شک و شبہات بھی آتے ہیں کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی تھی یا نہیں، اور یہ جو چینج ہوا ہے اس کا کیا مقصد ہے، اور کیونکہ دین اسلام اس وقت ایک نیا دین تھا، لیکن وہ اس پر ثابت قدم رہے تھے کیونکہ ان کو ہدایت عطا کی گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا انڈر ان کی روحیں پرورش پا رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اکتساب فیض حاصل ہوتا تھا اور ان کو ایمان میں ثابت قدمی نصیب ہوتی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے لیے کوئی اتنا یہ بھاری چیز نہیں تھی، لیکن جو باقی یہود تھے، کفار تھے، وہ اس طرح کی باتوں سے طنز و مذاق کیا کرتے تھے۔
پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا اور بہت مہربان ہے، یعنی کہ اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد شفیق ہے اور رحیم ہے۔ ہم انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے لیے خود ظلم خرید لیتے ہیں اپنے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر بہت مہربان ہوتے ہیں اور بہت شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ بس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو بس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ اب ان آیات میں قبلہ جو چینج ہوا تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب دیکھیں اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور اہل کتاب کی جو کتابیں تھیں ان میں یہ درج تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا قبلہ تبدیل ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اس پوری بات کا ذکر ہے جو میں پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ہی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے۔ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور اگر بفرض محال آپ نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ اب یہود کی خواہش تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ یہود کی مذہب کی پیروی کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو منع فرمایا، اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے پوری امت سے خطاب کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ جو ہے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، ورنہ جو ہے اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے اور اس رسول آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی شان و عظمت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پچھلے لوگ ہیں، یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہود ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ دیکھیں بیٹا کہیں بہت دور بھی کھڑا ہونا تو باپ جو ہوتا ہے یا جو والدین ہوتے ہیں وہ فوراً سے اس کو پہچان لیتے ہیں، اگر بیک ہے اس سے بھی پہچان لیتے ہیں اس کو، تو بہت زیادہ اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، لیکن ایسے جانتے ہیں۔ پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور حق کے ساتھ آئے ہیں، اور آپ کے پاس جو کتاب ہے، جو شریعت ہے، وہ بالکل سچ ہے اور حق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ طبقہ جو ہے وہ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ حق کو چھپا رہا ہے، وہ کون سا طبقہ تھا؟ جو کہ تورات اور انجیل کے جو علماء تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ ان کی کتابوں میں ذکر تھا وہ اس کو چھپاتے تھے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے تاکہ لوگ ایمان نہ لائیں، یعنی کہ تورات اور انجیل کی تمام نشانیوں کو چھپاتے تھے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی سن رہے ہیں یہ کلام، ان کو بتا دیجئے کہ یہ جو سارا کلام ہے یہ حق ہے اور اس میں ہرگز شک نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، قرآن پاک کے بارے میں ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ بات کہ حق ہدایت والی کتاب ہے، اس کو پڑھنے والے کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، جو حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور پڑھنا جانتے بھی ہیں، اس کے علوم سے واقفیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے، وہ بہت کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے ان کے اعمال میں، اور وہ ہدایت پر نہیں ہوتے۔
تو کتاب تو جو قرآن پاک ہے یہ تو ہدایت والی کتاب ہے، پھر ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں شک نہیں کرنا، اس کے کسی بھی حکم پر شک نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو پورے کھلے دل کے ساتھ پڑھو، اوپن مائنڈڈنس کے ساتھ، اور تمہارا جو بیہیویئر ہے، تو جو تمہارا مائنڈ سیٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ والا۔ اور اس کے جو احکامات ہیں ان کو پورے دل کے ساتھ تسلیم کرو اور پھر ان پر عمل کرو۔ جو اس میں شک میں پڑ جاتا ہے نا، اور اس کے احکامات کو بوجھ سمجھتا ہے، یا دل میں کسی قسم کی اس کے کوئی وسوسے خیالات آتے ہیں، تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی اس کتاب سے۔ ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر سچا توکل رکھتا ہے، اور جو اس کتاب کو پوری مطلب جب پڑھتا ہے نا تو پورے اس کے حق کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اس کو اپنی طرف سے سمجھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور جتنا سمجھ آتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، کیونکہ عمل جو ہے نا وہ کی پوائنٹ ہے۔ اور جتنا آپ عمل کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہدایت دیتے ہیں، آپ کی ہدایت میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کو ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، اور جو اس کتاب کو حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، کھلے دل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کی نصیحتوں کو سنتے ہیں، ان کو بوجھ نہیں سمجھتے، پھر ہدایت انہیں عطا ہوتی ہے۔ اور جو بند آنکھ اور بند کان اور بند دل کے ساتھ اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں، وہ بس اس کی ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا کہہ لیں کہ بس ایسے ہی پڑھے ہوتے ہیں، ان کو پھر اس میں ہدایت نہیں ملتی، جو ایسنس ہے نا وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ یہ میری بہت پسندیدہ آیت ہے، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے، پس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اس کے اندر اتنی زیادہ موٹیویشن ہے کہ جو ہے آپ کو اس سے زیادہ موٹیویشن والی آیت آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ بہت موٹیویشن والی آیت ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھو، بہت اچھی بات ہے یہ، بشرطے کہ یہ کہ دوسروں کو تم جو ہے وہ ان کو لیٹ ڈاؤن نہ کرو۔ اب یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ دوسروں سے نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، ان کے جو دل تھے اس میں یہ جذبہ بہت زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک کا جو ہے نا ایک مرکز ہے توجہ کا، جس کی طرف وہ بھاگتا ہے۔ ہر انسان کی ایک کوئی چیز ہوتی ہے جس کی طرف وہ بھاگتا ہے، ہر انسان کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے جس کی طرف وہ لپکتا ہے، بار بار بھاگتا ہے، کسی ایک چیز کو حاصل کرنے کی اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے، اور وہ اس کی طرف ہر وقت بھاگتا رہتا ہے۔ تو تم کس طرف بھاگو؟ تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرو، یعنی کہ فاستبقوا الخیرات، بس تم دوڑو نیکی کی طرف۔ مطلب کہ دوڑنے کا مطلب ہے کہ تم بس چل پڑو نیکی کی طرف۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کے راستے پر ہیں نا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ رینگتے ہوئے جا رہے ہیں، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے، لیکن بس آپ نے چلنا ہے، موو کرتے رہنا ہے۔ یہ انشور کرنا ہے کہ آپ نے رکنا نہیں ہے ایک جگہ پہ آ کے، یہ نہیں سمجھنا کہ اتنی نیکیاں بس کافی ہیں۔ کبھی بھی اپنے اعمال کو کافی نہیں سمجھنا اور بس کرتے جانا ہے، کیونکہ جتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں نا اس کا ایک بہت پازیٹیو ایفیکٹ ہماری روح کے اوپر پڑتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، اور ہمیں ہدایت اور زیادہ ملتی ہے، اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور انسان کا جو توکل ہے وہ بڑھتا ہے، انسان کے اندر بہت زیادہ پازیٹیو ٹریٹس کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، ملٹی پلائی ہوتی رہتی ہیں چیزیں۔ اور جب کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ملٹی پلائی ہوتی رہتی ہیں، جیسے بہت سارے صدقہ جاریہ کے کام ہیں جو آپ اگر کرنا شروع کر دیں تو وہ ملٹی پلائی ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ۔ اچھا، نیکی ہوتی کیا چیز ہے؟ میرا خیال سے نیکی کہتے ہیں اینی ایکٹ آف ایز، کوئی بھی ایسا آسانی دینے والا کام جو کسی کو آسانی دے دے، جس سے آپ کسی کو آسانی دے دیں، کوئی ایسا کام جس سے آپ کسی کو آسانی دے دیں، اور اگر کوئی ایسا کام نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ کوئی ایسا کام جس سے آپ خود کو آسانی دے دیں۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ آپ اپنی روح کو آسانی دے دیں، کہ آپ اچھے راستے پر رہیں، اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، تو یہ بہت بڑی عظیم نیکی ہے، بلکہ یہ نفس کو جہاد بالنفس ہے۔ اور نیکیاں جو ہیں وہ بہت آسان ہوتی ہیں کرنا، تھوڑی نفس کے اوپر بھاری ہوتی ہیں، لیکن وہ جو وقت ہوتا ہے نا تھوڑا سا وہ گزر جاتا ہے، اور جو نیکی ہوتی ہے وہ قائم رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو گناہ ہے اس کی لذت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو وہ گناہ جو ہے وہ اعمال میں باقی رہ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے نیک ارادوں کو بھی جانتے ہیں اور ان کو بھی لکھ لیتے ہیں، اور جو برے ارادے ہیں ان کو لکھتے نہیں ہیں جب تک، اگر اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے گا، وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے برے ارادے کو نہیں لکھتے۔ تو کوشش کیجئے کہ نیکیوں میں آگے بڑھیے اور دوسروں کو بھی اس طرف موٹیویٹ کیجئے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایک تو دھیان بھٹا رہتا ہے، وہ بزی رہتا ہے، اچھے کام کرتا رہے تو اس کی روح کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جو فزیکل باڈی ہے وہ جو عمل بھی کرتی ہے اس کا سول پہ ضرور امپیکٹ پڑتا ہے، پازیٹیو وے میں یا نیگیٹیو وے میں، جس طرح کے بھی وہ اعمال ہوں گے۔ اور میں ایک بات اکثر سوچتی ہوں کہ جتنے بھی ہم اعمال دنیا میں کرتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، جو بھی ڈیڈز ہیں، جو بھی اعمال ہیں،
ان تمام کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اوپر سے ان کا ایفیکٹ جو ہے اس پلینٹ پہ بھی پڑتا ہے، ہمارے آس پاس کے لوگوں پہ بھی پڑتا ہے. کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں نا، کوئی بھی کام کرتے ہیں، ایک تو آپ کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی روح پہ اور آپ کے جسم پہ. اس کے علاوہ جو ماحول ہے، جو آس پاس کے لوگ ہیں، ان پہ بھی پڑتا ہے، پھر پورے پلینٹ پہ بھی پڑتا ہے اس چیز کا ایفیکٹ. اب جیسے میں بول رہی ہوں نا، تو اس بولنے کی جو وائبریشن ہے یہ ہوا میں تحلیل ہو رہی ہیں اور ان کا ایک ایفیکٹ پڑ رہا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ جو اعمال ہیں وہ ہمارے رہ جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ جائیں گے. ہم اس دنیا کی کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، دولت، پیسہ، اولاد بھی نہیں لے کر جا سکتے، کوئی چیز نہیں لے کر جا سکتے. ہمیں کوئی چیز جتنی مرضی پیاری ہو نا، ہمارے پیشنز یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان یا کوئی بھی چیز، ہم وہ ساتھ لے کر نہیں جا سکتے. ساتھ ان اعمال نے جانا ہے. تو ان اعمال پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ ایسے ہوں کہ جو آپ کو اللہ سے قریب کرنے والے ہوں. کوئی ایسے اعمال نہ ہوں جو لوگوں کے دکھ درد کا باعث بنے. ہاں، ایسے اعمال ہوں جو لوگوں کا دکھ درد سننے والے ہوں، ان کا دکھ درد بانٹنے والے ہوں. کسی کو سن لینا اور کسی کا دل کا بوجھ ہلکا کر دینا، کسی سے مسکرا کے بات کر دینا، یہ اتنی پیاری نیکیاں ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں لیکن یہ اتنی خوبصورت نیکیاں اور اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ اپنا قرب نصیب کرتے ہیں. تو کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کی طرف فوکس ہو انسان کا، اور کبھی بھی اپنے اعمال کو کرنے کے بعد بڑائی نہیں کرنی چاہیے. آپ نیکیاں آنکھیں بند کر کے کیجیے کہ پتہ بھی نہ چلے، کہ نفس جو ہے نا اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے کچھ اچھا کام کیا. ہمیشہ نیکیوں میں خود سے اوپر لوگوں کو دیکھیے کہ آپ سے اوپر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آپ سے زیادہ نیک ہیں، آپ سے زیادہ اچھے ہیں اور آپ سے زیادہ بڑے ہیں، اور آپ ابھی سیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی اور بھی سیکھنا ہے. جب اس تھرسٹ اور اس پیاس کے ساتھ آپ نیکیاں کریں گے تو بہت کچھ کرتے جائیں گے اور بہت سارا علم جو ہے وہ سیکھتے جائیں گے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو، اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. اب دوبارہ جو ہے وہ قبلے کا بھی ذکر ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تم مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لو، اور یہ کہ یہی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی عبادت کرو. اور باقی اس میں یہ ہے کہ آپ جدھر بھی آپ اپنا، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے لیکن مسلمانوں کے لیے ایک قبلہ، ایک سینٹر متعین کیا گیا. اچھا، یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ڈیوائیڈ نہ ہو بلکہ یونائٹ ہو کر ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے ایک خانہ کعبہ اور ایک قبلے کا اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا کہ اس کی طرف منہ کر کے عبادت کریں، تاکہ مسلمانوں میں یہ جو ہے نا فرقہ واریت یا وہ چیز نہ ہو. مطلب یونٹی ہونی چاہیے مسلمانوں میں اس وجہ سے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو، اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی سمت پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں حد سے بڑھنے والے ہیں. پس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسجد حرام کا ذکر کیا ہے. اب یہ کہ یہود سے ڈرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا کریں گے، یہ بھی بتایا گیا. اور اس میں یہ کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو، مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی مطلب وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرے، تاکہ جو باقی قومیں ہیں ان کو یہ نہ ہو کہ مسلمان جو ہے وہ یونائٹڈ نہیں ہیں. یہاں پہ اس طرف بھی اشارت کیا، تاکہ مسلمان یونٹی کے ساتھ ایک قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت کریں، ہر کسی کا ڈیفرنٹ قبلہ نہ ہو، ہر کسی کا ڈیفرنٹ وہ نہ ہو چیزیں. تو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ایک نبی کو جیسے آپ مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آخری نبی اللہ کا مانتے ہیں، اور باقی نبیوں کو بھی مانتے ہیں کہ وہ سچے نبی تھے. تو جو یہ ایک شریعت ہے، جب آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر آپ نے ایک قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت کرنی ہے. پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ باقی کسی انسان سے نہیں ڈرنا. کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی انسان پر اپنی نعمتیں تمام کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان خوف کھاتا ہے نا تو تبھی اس کو کامل ہدایت نصیب ہوتی ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون.
اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں نفساً اور قلباً پاک صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت اور دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں وہ اسرار معرفت و حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے یعنی تمہیں میں سے کا مطلب ہے کہ عرب میں سے ہی، عرب کے لوگوں میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھے، ان کے خاندان میں سے تھے، ان کی زبان بھی جانتے تھے اور اسی زبان میں یہ کلام پاک بھی نازل کیا گیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس کو تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر یہ کہ وہ مسلمانوں کو قلباً اور نفساً پاک کیا کرتے تھے، پاک کرتے ہیں اور کیا کہ اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی کہ جو قرآن پاک ہے اس کی، اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح سے پورا جو ہے نا وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور معلم بنا کر بھیجا گیا، استاد بنا کر بھیجا گیا۔ ان کا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ان کا کام تھا نا وہ ایک مطلب وہ ایک استاد والا تھا، ان کو ایک استاد بنا کر بھیجا گیا اور انہیں لوگوں کو چیزیں سکھائی تھیں، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امی نبی تھے، انہوں نے براہ راست کسی انسان سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگوں کو یہ چیزیں سکھایا کرتے تھے اور کلام پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو ہیں وہ تم کو اسرار معرفت اور حقیقت سکھاتے ہیں، وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی کہ روحانی علوم، اور جو علم یہاں پر جو علم کہ لدنی روحانی کا علم ذکر ہوتا ہے، ہے اس علم کا وہ جس کو سارا علم سکھاتے ہیں لدنی تمہیں۔ کہا جاتا ہے، اور یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک بات جو ہمیں ہمارے اس کی ہے پتہ کی، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان سے انسان کا تعلق جو ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احسان ہے ہم امت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مسلمانوں کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، کیونکہ ہمارا درود جو ہے وہ ہمارے نام کے ساتھ ہمارے نام کے ساتھ ان پر پیش کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کس انسان کا جو ہے وہ درود پیش کیا جا رہا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مومنین جو ہیں، مسلمان ہیں، جو امت مسلمہ ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ میرے خیال سے یہ اتنا خوبصورت ایکٹ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان کا تعلق بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان کو چاہیے کہ امت مسلمہ کے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگے، اپنے بھی گناہوں کی اور مسلمانوں کی تمام امت کی گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تمام سنتوں کی پیروی کرنا اور اس سنت کی پیروی کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان کے تعلق کو استوار کرتا ہے، تو یہ بھی کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ شکر ادا کیا کرو، کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے، مجھے یاد رکھو گے، یعنی کہ میرا ذکر کرو گے، تو پھر میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، اور اگر تم میرا شکر کرو گے تو تمہاری نعمت میں بھی اضافہ کروں گا، اور کیا کہ میری ناشکری نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ ڈوز میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور یہ کہ اس کی ڈونٹس میں یہ آتا ہے کہ اس کی نعمتوں کی کبھی بھی ناشکری نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی براہ راست ناشکری نہ کریں۔ اچھا، یہ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ نماز نہیں پڑھتے، جب جو فرض عبادات ہیں جب آپ وہ نہیں کرتے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ناشکری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام نعمتیں دیتے ہیں اور آپ ان پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، آپ عبادات نہیں کرتے، آپ ان کو ریکگنائز نہیں کرتے ان نعمتوں کو، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں، اور یہ بہت غلط عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور اس سے الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ انسان کے پاس نعمتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس رزق کی فراوانی ہو، آپ کے پاس جو بھی چیز جس چیز کی آپ فراوانی چاہتے ہیں، چاہے وہ علم ہے، چاہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ نیکی کا موقع ملے، چاہے کوئی بھی چیز ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس اس چیز کی فراوانی ہو، خوشیوں کی ہو، کسی بھی چیز کی، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے الحمدللہ کہنا شروع کر دیجئے، آپ اس کے لیے شکر ادا کرنا شروع کر دیجئے۔ وہ نعمت ایک دم سے آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کے پاس اس کی فراوانی ہو جائے گی اور آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے پاس، آپ کسی چیز سے چاہتے ہیں نا کہ چھٹکارا مل جائے، تو آپ اس کی جیسے مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں تو ان کا آپ ذکر کرنا چھوڑ دیں، آپ ان کے بارے میں لوگوں سے کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، پھر اگر وہ کبھی کوئی مصیبت یا پریشانی بھیج دے تو اس کا تذکرہ ہر کسی سے آپ کرتے رہیں، تو یہ تو پھر
اچھی بات نہیں ہے. جب آپ اس کا ذکر چھوڑ دیں گے کرنا اس مصیبت کا اور بس اللہ سے دعا مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس سے نکال دے گا. اب ایک اور اس میں یہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتے ہیں. تو اور جو فرشتے ہیں ان کے دل وہ بھی جو ہے وہ پھر وہ بھی ایسی محفلوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اچھا ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد کو کہتے ہیں. اب اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ زبان سے ذکر کرنا اللہ کا، پھر ہے ذکر قلبی، تفکر اور دل میں اللہ کو یاد کرنا، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، قلب میں آپ سے یاد کر رہے ہوتے ہیں. پھر ذکر جوارح ہوتا ہے جیسے کہ اس میں ظاہری عبادات، نماز، حج وغیرہ شامل ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام ذکر ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی فرشتے آ جاتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ 2 لوگ بیٹھ کے یا ایک انسان اگر خود ہی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کی صفات پہ غور کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. تو یہ تمام کرنے چاہیے. اچھا ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک فائدہ بہت اچھا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ذکر جو ہے وہ انسان کو ضرور کرنا چاہیے اور شکر بھی کرنا چاہیے. تو اب یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہو چکا ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.